الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، سامعات، متوجہین، متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، ہم ہر ہفتے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اپنا سلسلے وار درس کا پروگرام لے کر، جس کا نام درس دین ہے۔ اس پروگرام میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدظ اللہ العالی کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر آپ کی خدمت میں اس موضوع سے متعلق شرعی احکامات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں خواتین کی نماز کا حنفی طریقہ پیش کیا تھا، اور اس سے گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں مردوں کی نماز کا حنفی طریقہ بیان کیا تھا، اور اس سے پہلے جو پروگرامز ہمارے چل رہے تھے ان میں نماز کی شرائط کا بیان ہم نے کیا تھا۔ تو نماز کی شرائط، نماز کے مردوں کا طریقہ، عورتوں کا طریقہ، یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب نماز کے آج کے اس پروگرام سے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں نماز کے فرائض اور ارکان سے متعلق شرعی احکامات اور ان فرائض و ارکان کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، یہ بہت اہم موضوع ہے، ان کا ہماری نمازوں سے براہ راست تعلق ہے۔ جو احکامات بیان کیے جا رہے ہیں ان کے برعکس کوئی انداز اختیار کرنا یقیناً نمازوں پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ تو تمام ارکان کا نماز میں یاد رکھیے کہ صحیح ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی رکن رہ گیا، ادا ہی نہ ہوا سرے سے، تو نماز ہی نہ ہوگی۔ البتہ اگر کوئی رکن اپنے مقام سے ہٹ گیا یا اس رکن کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، تو یہ اپنے مقام سے ہٹنے میں یا تاخیر کی وجہ سے نماز کے آخر میں سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ یہ ہمارے نماز کے ارکان کا سب سے پہلا رکن ہے۔ یہ شرائط میں سے بھی، نماز کی شرائط میں بھی شامل ہے، جیسے کہ ہم نے گفتگو میں آپ کو بتایا تھا، اور یہ نماز کے فرائض میں بھی شامل ہے۔ نماز کی شرائط میں سب سے آخری شرط ہے، اور نماز کی فرائض میں سب سے پہلا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تو اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز شروع کی، اور جس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز شروع کی۔ یہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 18، آیت نمبر 15 آپ کے سامنے ہم نے بیان کی ہے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تو وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ سے مراد تکبیر تحریمہ ہے، اور فصلہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا نام لیا پس فوراً ہی نماز شروع کر دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تکبیر تحریمہ اور نماز کے درمیان کوئی چیز فاصلہ نہیں ہونی چاہیے، بالکل تکبیر تحریمہ اور نماز آپس میں متصل اور ایسی ملی ہوئی ہونی چاہیے کہ کوئی اور چیز بیچ میں کسی عمل کا فاصلہ نہ آئے۔ نماز شروع کرنے کے لیے نیت کے بعد جو تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس سے نماز شروع ہو جاتی ہے، اور جو باتیں نماز کے منافی ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اس آیت کا تقاضا ہے۔ کیا یہ چیز جائز ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر ہی بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا اس کا کھڑے ہو کر ہی پڑھنا یہ ضروری ہے؟ تو یاد رکھیے جن نمازوں میں قیام فرض ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ فرائض ہو گئے، واجبات ہو گئے، فجر کی سنت، وہ بھی عیدین کی نماز ہو گئی، جمعے کی نماز ہو گئی، تو جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہوا تو ایسی صورت میں نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً نماز پڑھنی چاہیے، اور انہوں نے کھڑے ہونے میں ٹائم لگایا، تو یہ اجنبی فاصل ایک عمل آ گیا جس کی وجہ سے تکبیر تحریمہ نماز میں فاصلہ ہو گیا اور نماز شروع نہ ہوئی۔ تو آیت کا تقاضا یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد نماز شروع کی جاتی، تو لہٰذا جب آپ کھڑے ہو کے نماز، جن نمازوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا لازم ہے، بیٹھ کر نماز نہیں ہو سکتی، ان میں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ بھی کہنا لازم ہے۔ تو یہ بیٹھ کر تکبیر تحریمہ کی اور بعد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کی، تو ایسی صورت میں نماز نہ ہوگی۔ کسی مجبوری میں یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں تو بھی فرض کی نماز میں، واجبات میں تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہیے، پھر اس کے بعد اگر کھڑے ہونے کی قدرت نہ ہو تو بیٹھ جائیں۔
ہاں جو بالکل ہی کھڑے نہ ہو سکتے ہوں سرے سے، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ بھی بیٹھ کر کہیں، اجازت ہے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں پہنچتے ہیں، امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں، امام صاحب کو رکوع میں پایا، اور جو مقتدی ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا تکبیر تحریمہ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیے سامعین محترم، تکبیر تحریمہ کے لیے ضروری ہے کہ کھڑے ہو کر کی جائے، اور اگر اس حال میں تکبیر تحریمہ کی کہ کچھ حصہ حالت قیام میں ادا کیا اور کچھ حصہ اس کا حالت رکوع میں ادا کیا، تو ایسی صورت میں تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی اور نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس کا کم سے کم مقدار کیا بیان کی گئی ہے؟ تو کم سے کم یہ مقدار بیان کی گئی ہے کہ جیسے کہ امام کو رکوع میں اگر پاتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں گئے، تو تکبیر اس وقت ختم، اگر آپ نے تکبیر اس وقت ختم کر لی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچے یا نہیں پہنچے، یہ معیار مقرر ہے۔ اگر ہاتھ بڑھائیں اور گھٹنوں تک پہنچ گئے تو ایسی صورت میں نماز نہ ہوئی، اور اگر کیونکہ تکبیر تحریمہ کو حالت رکوع میں نہیں بلکہ کھڑے کھڑے کہنا لازم ہے، اور اگر ایسی حالت میں تھے کہ ابھی آپ نے اللہ اکبر کا راہ ختم کیا، لیکن راہ ختم کرتے وقت راہ آخر میں جو تھا وہ ختم کرتے وقت آپ کی انگلیاں گھٹنوں تک نہیں پہنچ سکتی تھیں، تو ایسی صورت میں یہ مانا جائے گا کہ آپ نے قیام کی حالت میں ہی تکبیر تحریمہ کی اور آپ کی نماز ہو گئی۔ تو یہ بڑا ایک کلوز معاملہ ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی حالت میں امام ملے کہ وہ رکوع میں ہو اور آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہو، تو کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ مکمل کریں، اور تکبیر تحریمہ کا راہ مکمل ہونے کے بعد جھکنا شروع کریں۔ اگرچہ امام کھڑا بھی ہو جائے تو آپ کی وہ ایک رکعت نکلے گی، نماز بچ جائے گی، لیکن اگر ایسا کیا کہ جھکتے ہوئے تکبیر تحریمہ کی اور رکوع تک پہنچ گئے، رکوع میں پہنچنے کے بعد تکبیر تحریمہ مکمل ہوئی، تو ایسی صورت میں وہ پوری نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ اپنی نماز بچائیے اور نمازوں کی حفاظت کا اہتمام کیجیے۔ مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا، مگر اکبر، اللہ اکبر کا را جو ہے امام سے پہلے ختم کر لیا، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے گا تمام ارکان کی ادائیگی میں، تمام واجبات کی ادائیگی میں یہ بات اہم ہے، ضروری ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے ہو، یعنی پہلے امام وہ کام مکمل کرے، پھر اس کے بعد مقتدی اس کی پیروی میں وہ کام کرے۔ اگر مقتدی پہلے وہ کام مکمل کر لے گا اور امام نے بعد میں کیا، تو ایسی صورت میں مقتضائے شریعت کے خلاف ہے، یہ مقتدی نے پہلے کر لے اور امام بعد میں مکمل کرے۔ تو یہی وجہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں چونکہ امام نماز شروع کر رہا ہے، امام کی پیروی میں مقتدی نے اللہ اکبر کہنا ہے، تو پہلے امام کہے پھر مقتدی کہے۔ امام اگر اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو مقتدی اس دوران اللہ اکبر کہنا اسٹارٹ یعنی شروع کر سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ امام مقتدی کی اللہ اکبر امام کی تکبیر کہہ لینے کے بعد مکمل ہو۔ اگر امام کے تکبیر کہہ لینے سے پہلے مکمل ہوئی، امام کی تکبیر ختم نہیں ہوئی تھی، مقتدی کی ہو گئی، تو ایسی صورت میں اقتدا درست نہیں ہوئی، تو لہٰذا نماز نہیں ہوئی۔ اب گونگا کیسے تکبیر کہے گا؟ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلاً گونگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان اس کی بند ہو، تو اس پر تلفظ واجب نہیں ہے، دل میں ارادہ کافی ہے، ٹھیک ہے، ہو جائے گا، دل میں ارادہ کافی ہے، نماز اس کے ہو جائے گی، کیونکہ تلفظ کہنے پر قادر نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ لفظ اللہ اکبر کو درست انداز سے پروننسیٹ نہیں کرتے، درست انداز سے نہیں کہہ پاتے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ اب کسی نے کہہ دیا اللہ اکبر کے حمزہ کو بڑھا دیا، نہیں اکبر، اکبر جو ہے اکبر، یا اللہ اکبر یوں کہہ دیا، یا اللہ اکبار یوں کہہ دیا، تو یاد رکھیے ان تمام صورتوں میں نماز کا یہ تکبیر ہے، اس کا معنی فاسد ہو جاتا ہے، اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے نماز کے متعلق۔ نماز میں کسی بھی جگہ قرات کی جائے، تلاوت کی جائے، تکبیر کی جائے، جو بھی ہے، تو اس کو اگر اس انداز سے ادا کیا کہ اس کے الفاظ بگڑ گئے اور معنی فاسد ہو گیا، تو معنی فاسد ہونے کی وجہ سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ تو جو تین صورتیں ہم نے آپ کو بتائیں، اللہ اکبر یا اللہ اکبار یا پھر اللہ اکبر، تو یہ صورتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور جانتے بوجھتے اگر اس طرح کی یہ لفظی تحریف کرے گا، یہ خراب انداز کو اختیار کرے گا، تو ایسی صورت میں کافر ہو جائے گا، کیونکہ ان کے معنی بہت غلط ہیں۔ تو ایسی صورت میں بچنا چاہیے اور نماز کو
احتیاط کے ساتھ ان کے درست الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ تکبیر اولیٰ کی فضیلت کب تک پا سکتا ہے؟ سوال یہ اہم ہے، ایک ہوتا ہے، تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی شخص جو باجماعت نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ اس وقت تک تکبیر اولیٰ کی فضیلت کو پا سکتا ہے جب تک امام پہلی رکعت کے رکوع میں نہیں گیا۔ اصل تو یہ ہے کہ امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شروع سے موجود ہوں، ٹھیک ہے؟ جب امام تکبیر کہے آپ بھی تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دیں۔ لیکن اگر کوئی شخص تھوڑا تاخیر کا شکار ہو گیا، آنے میں دیر ہو گئی اور مسجد میں ایسے وقت میں پہنچا کہ امام نماز شروع کر چکا تھا، تو اب یہ تکبیر تو نکل گئی ہے۔ شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ جو شخص باجماعت نماز پڑھنے کی خواہش رکھتا ہے اور وہ باجماعت نماز پڑھتا ہے، اگر وہ لیٹ ہو جاتا ہے اور مسجد میں آیا، امام نے نماز شروع کر دی، تو اگر امام پہلی رکعت کے رکوع میں تھا تو رکوع میں اگر امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو گویا کہ وہ شروع یعنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہوا ہے، اور اگر وہ لیٹ ہو گیا تو ایسی صورت میں اب تکبیر اولیٰ کا ثواب نکل جائے گا۔ تو پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت کو پا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تکبیر اولیٰ سے متعلق جو بھی احکامات ہم نے سنے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچائی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قیام کی توفیق عطا فرمائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضریوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔